go ahead. Let him speak and then the mic comes to you. Ji. I'm Afan Shahid. I have was 8 Cambridge O levels and second place in Islamabad. I also have a regional distinction in environmental management. Environmental management. یہ آپ نے سبجیکٹ کیوں چنا انوائرمنٹل مینجمنٹ یہ کیا ہوتا ہے اس میں Basically it's about the environment across the world. It's somewhat related to geography and the environment as a whole actually. What's going on with it, what's changing, what should be done, what shouldn't be done. طوفان کیوں آ رہے ہیں ہم نے ویسٹ لینڈ میں کیوں کنورٹ کر دیا دنیا کو ایمیشنز کیوں ہو رہے ہیں all that sort of stuff. Yes. That's too exotic isn't it پاکستان پہ اپلائی کرتا ہے یہ اچھا سبجیکٹ ہے as a whole. You can learn a lot about the world. You know what to change, you know what to do. تو آپ کا دلچسپی کس طرح ڈیولپ ہوئی اس کے اندر Basically when I selected subject I didn't think too much about it. I was choosing subject, I thought well I should try environmental management. As I studied it was actually quite interesting because I have an interest in the whole world and the whole world basically like to study different things. I like history. آپ کو ایسے سبجیکٹس میں دلچسپی ہے which can be applied across the globe. Exactly. اور this is that subject. انوائرمنٹ کا تو ہم پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑا اپلائی ہوتا ہے یہ جتنے فلڈز آئے ہیں ہمارے اس میں سے 50% تو انوائرمنٹ کا کام ہے چینجنگ ویدر پیٹرنز which is our fault ڈیفارسٹیشن واٹر ریلیٹڈ ایشوز ٹیل می آپ اسٹڈی کا میتھڈالوجی آپ کی کیا ہے میں نے جب اسٹڈی کیا تھا انوائرمنٹل کے لیے تو I didn't give it too much time. I think I studied for around a month I guess which is a lot actually but which is a lot but I didn't need too much for it I guess but میرا پیپر ایکچولی بہت برا ہوا تھا. I was expecting no this is not logical at all. آپ یہ apply logic to it. People say کہ پیپر ٹھیک نہیں ہوتا result اچھا آ جاتا ہے. Wrong message is going through my program. میں ایکسپیکٹ سی کر رہا تھا ایکچولی. آپ توقع نہیں کر رہے تھے. Yes. تو آپ کو یہ پیپر اچھا نہیں ہوا. Not really. Actually میرا اصل میں بہت برا ہوا تھا. I'm not a perfectionist. Honesty is a good policy and policy should be subject to environment. Your policy should be not to be very honest about these things. Okay, that's good. Let's start with that. So, 1, 2, and then, yes. Sanyamna Baraj, best across 5 is Islamabad. ٹھیک. جی تو آج کل ایک چیز ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی آتا ہے کہ یا تو آپ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں. اگر کوئی فرق شوق ہو تو وہ اکثر انکریجمنٹ نہیں ملتی اکثر لوگوں کو. آپ تو گرامین بینک میں آپ نے جا کے انٹرنشپ کیا بنگلہ دیش میں گئی نا آپ وہاں پہ جا کے اسٹڈی کیا آپ نے. جی تو اب اس سے زیادہ شوق آپ کو کیا پورا کریں اور کدھر جانا ہے آپ نے. میرا شوق میتھمیٹیشین بننا ہے. اچھا تو پاورٹی ایلیویشن اسٹڈی کرنا نہیں ہے. وہ بھی ہے پر جو مین پیشن ہے جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں 1-2 لوگ میتھمیٹکس مجھے بہت پسند ہے. یعنی کہ پڑھنے کا اسے کرنے کا جو شوق ہے تو اس میں پھر دیکھیں اب وہ انگلش لٹریچر انہوں نے کیا ان کا پیشن وہ نہیں ہے. پیشن انگلش لٹریچر ہے پروفیشن ان کا وہ نہیں ہوگا وہ لائر بننا چاہتے ہیں. تو آپ پاورٹی ایلیویشن پڑھتے رہیں اور میتھ ساتھ چلاتے رہیں. Is that a possibility? Are you believe کہ ریسٹرکشن ہے not in terms of کہ آپ نے یہ نہیں کرنا لیکن پریشر اتنا آ گیا آپ پر کہ میتھ سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. مجھ پر ایسا سچ پریشر نہیں ہے پر یہ بس یعنی کہ مجھے بہت دیر لگا یہ فیصلہ کرنے میں کہ میں نے میتھمیٹیشین بننا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو کہو کہ مجھے میتھمیٹکس پسند ہے تو ان کا پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ کرنی ہے, کس قسم کی انجینئرنگ کرنی ہے. اس کی وجہ میں ویسے آپ کو بتاؤں آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف. اگرچہ ہمارے گھر میں ڈیبیٹ اس لیول پر نہیں پہنچی میرے بچے چھوٹے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہی صرف انجینئرنگ اور ڈاکٹری کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پر ریسٹرکشن ڈال رہے ہیں. مطلب ان کا جو اسپیکٹرم ہے وہ ٹریڈیشنلی ڈیولپ ہی ان دونوں پروفیشنز کے ارد گرد ہوا ہے. تو جنریشن گیپ آئی گیس. ہاں جنریشن گیپ ہے. جی اچھا آئیے بتائیں. لمیٹڈ نہیں آپ لوگ تو دیکھیں نا اب آپ کے پاس جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بیچارے پیرنٹس کے پاس بشمول میرے تھا. I have to sort of be apologetic about myself as well. ہمارے پاس تو نہیں ایڈوانٹیج. ہمیں کیا پتا آپ آج نئے کیا پروفیشن آ گیا. I think for example جب ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا آج کے زمانے میں آدھے سے زیادہ پروفیشنز ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں کون جا کے لائبریری میں بیٹھتا اور سرچ کرتا کہ دیر از سچ اے تھنگ ایز اکانومسٹ. کسی کو کیا پتا کہ اور کون سی جابس ہیں. دا موسٹ کامن جابس جو تھیں اس زمانے میں دیٹ ور کنسیڈر ریسپیکٹیو, جو ریسپیکٹڈ تھیں وہ ڈاکٹر بننا تھا یا پھر انجینئر بننا تھا بیکاز ایوری ون ایم فار دیٹ.
بٹ اب ہمارے لیول پہ وین وی نو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, دس از اے گلوبل کمیونٹی, آپ کو پتا ہے کہ دیر از اے ورلڈ آؤٹ سائڈ دیز ٹو فیلڈ. تو یہ پھر کمیونیکیٹ بیک ٹو یور پیرنٹس کس طرح کرتے ہیں جن کو نہیں پتا ہے اور اٹس ٹو لیٹ فار دیم ٹو پرابلی get a hang of it. So how do you communicate back کہ جی دنیا بہت وسیع ہو گئی ہے, اس میں یہ بھی سبجیکٹ موجود ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ اس میں آتا ہے یا they listen to you? They do listen to you. I think کہ اگر آپ اپنا پوائنٹ ویل ایکسپلین کر سکتے ہیں, بیکاز ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے فار ایٹ لیسٹ 30-40 ایئرس. 30-40 سال کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ ایک دن میں یا 2 دن میں نہیں بدل سکتے, بالکل ہی نہیں بدل سکتے. آپ کنٹینیوسلی اس کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں, بیکاز ایک دن میں کچھ بھی نہیں بدلتا. چینج ہمیشہ گریجول ہوتا ہے, اٹ از دا نیچر آف چینج. لیکن آپ نے کوئی اتنا زیادہ ایگزوٹک سبجیکٹ نہیں چنا ان ٹرمز آف ڈسٹنکشن, آپ کو اردو میں آیا. اردو ان اے وے ہیز بیکم ایگزوٹک کیونکہ ہمارے یہاں پر تو اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. میری آنیسٹلی اسپیکنگ اردو اے لٹریچر جب میں نے لیا تھا, آئی پیشنیٹلی ہیٹڈ دا سبجیکٹ. دس ول گو آن ایئر. اوکے, مائی پیرنٹس, میرے پیرنٹس نے کہا کیوں آپ کو اتنی تنگی کیوں آتی تھی؟ مطلب ہے اردو میں پڑھتی تھی اور مجھے اس میں ایک جو اردو کا ایک فروغ تھا وہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں اب تک بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, اور آئی جسٹ ٹک اٹ بیکاز مجھے میرے پیرنٹس نے کہا کہ اٹ وڈ ہیلپ یو, تمہاری اردو ویکنیس ہے اینڈ یو کین یو نو اس کو اوور کم کرنا چاہیے انسٹیڈ آف رننگ فرام. بہت اچھی بات انہوں نے کی. تو آپ کو کس کو پڑھا آپ نے اردو میں زیادہ؟ مجھے اکبر الآبادی اور فیض بہت پسند آئے. آئی مین جو ہے اقبال آلسو, بٹ آئی تھنک اقبال کے آئیڈیاز بہت کمپلیکس ہو جاتے ہیں ایک نارمل عام انسان کے لیے, اور اسپیشلی اگر ہم جو ہیں دوسرے شاعر اختر شیرانی ایٹسیٹرا کی بات کریں, جو رومانٹک پوئٹری اٹ ڈز ناٹ ریئلی اپلائی ویل ان آر سچویشنز اسپیشلی ان پاکستان. We're unromantic? Or too romantic, we don't need romantic poetry. No, I think ہماری سوسائٹی بہت کلوزڈ اپ ہے ان دا سینس کہ ہم رومانس کو اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرتے. اٹ از تھاٹ آف ایز unseen. We just had Valentine's Day. What do you mean? And there were so many. I mean, we had it all over Pakistan, media, newspapers. You know, I went red in my face because I was just looking at TV channels. Exactly, sir. You went red in the face کیونکہ آپ embarrassed تھے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی سیلیبریٹ نہیں کیا, because you're not open to that idea. ٹھیک. اور اس طریقے سے پھر I was the weakest student in my entire class because مجھے سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں تھا. اردو میں and اسی میں ڈسٹنکشن ہے آپ کی. اسی میں ڈسٹنکشن ہے. And I was very interested in science subjects. Over like 3 years my teacher, you know, she encouraged me, مگر میں ان کی weakest student تھی. مجھے سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا. تو ویک اسٹوڈنٹ اسٹرانگ اسٹوڈنٹ میں اچھے اسٹوڈنٹ میں کس طرح تبدیلی, یہ ٹرانسفارمیشن تو ذرا مجھے بتائیں نا. I got an obsession کیونکہ الحمدللہ I had very good grades in all the rest of my subjects. اور میں کہتی تھی یہ ایک چل ہے, یہ ایک چیز ہے جو یہ ایک میرے اندر خامی ہے کہ یہ ہم میں سے یہ میری ایک ویکنیس ہے, اور اگر اس میں کچھ کر سکتی ہوں تو میں کروں گی. میں لاسٹ ڈیز میں I was obsessed with اردو کیونکہ مجھے پتا تھا باقی سب کا میں کچھ کر سکتی ہوں. جب آپ ایک فصیح و بلیغ اردو فصاحت کے ساتھ بولتی ہیں تو سب سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہپوکریٹ بننا نہیں پسند کرتی. میں ان کو یہ نہیں کہتی کہ میں نے اردو میں بہت محنت کی, میں 3 سال محنت کر کے مر گئی, کیونکہ میں نے نہیں کی. اور میں آنیسٹلی بتاؤں گی کہ But you had this passion and obsession کہ کرنا ہی کرنا. یہ کیا سبجیکٹ ہے جو یہ ایک سبجیکٹ ہے. define me, ہاں, I will not let this one subject, you know, become the weakness of me. But that's great. You don't wear your distinction on your sleeves. You can, but you don't. ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا, لیکن کامیابی کا ایک فارمولا یقیناً ہے. کامیابی سے مراد کیا ہے؟ ان بچے اور بچیوں کی آپ نے باتیں سنی. یہ کامیابی کا فارمولا ہر کوئی اپنا سکتا ہے. ضروری نہیں آپ بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھتے ہوں, اچھے کالج میں جاتے ہوں تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیاب ہونے والے بچوں اور بچیوں کی کہانی چل رہی ہے. کل جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے, اور موازنہ کروں گا کہ ہم جن اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں وہاں پر ٹیچرز کس قسم کے تھے, ہمارے وقت میں بحث کیا ہوتی تھی, اور آج کل کے بچے بچیاں جو ہیں وہ بحث کیسی کرتے ہیں, ان کے پاس ماحول کس قسم کا ہے, اور اس میں پیرنٹس کا کتنا رول ہے. بہت اہم فیکٹرز ہیں. یہ وہ کام ہے جو ہم سب کو کرنے ہیں, بالخصوص ان لوگوں کے جو اس پاکستان میں آباد ہیں جس نے پاکستان کی قسمت تبدیل کرنی ہے, جس نے کرپٹ پاکستان کی ایلیٹ کو ڈیفیٹ کرنا ہے, اور وہ جو لوگ محصور ہیں
جو مجبور ہیں ان کی حالت زار تبدیل کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈگریوں کے بلبوتے ریولوشن لا سکتے ہیں. ان کی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم ان سے ایک اور نشست کریں گے. آج ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.